الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اگر کوئی مسلمان عورت ایسی ہے جس کا خاوند کفر کی راہ اختیار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو ان دونوں کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ان دونوں کا نکاح برقرار رہے گا یا ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یا اس عورت کو اس خاوند کے ساتھ رہنے نہ رہنے کے معاملے میں اختیار ملے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ کسی مسلمان عورت کا خاوند اگر کفر کی راہ اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، تو اس عورت پہ واجب ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کرے اور اسے اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اجازت نہ دے۔ اللہ رب العزت سورہ ممتحنہ میں صاف صاف ارشاد فرماتے ہیں لا ہن حل لہم، کہ یہ مسلمان عورتیں کافر مردوں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں ان دونوں کا نکاح موقوف ہوگا۔ اگر عدت کے ایام میں یہ مرد مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ عورت اس کی بیوی ہوگی اور کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر عدت کے ایام گزر جاتے ہیں، ان ایام میں وہ مرد مسلمان نہیں ہوتا، تو اس عورت کو اختیار ملے گا، یہ چاہے تو اس کا انتظار کرے، اس کے مسلمان ہونے کے لیے کوششیں کرے، دعائیں کرے، اور اگر چاہے تو فوری طور پہ کسی اور مسلمان مرد سے نکاح کر لے۔ اگر وہ انتظار کرتی ہے تو انتظار کے لیے کوئی مدت نہیں ہے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال، جتنے سال چاہے انتظار کرے۔ انتظار کے ایام میں، انتظار کی مدت میں اگر وہ مرد مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ عورت اس کی بیوی کہلائے گی اور کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس معاملے میں دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان ہو گئیں اور ان کے خاوند ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کئی سالوں کے بعد ابو العاص مسلمان ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زینب کو ابو العاص کے نکاح میں دے دیا اور کوئی نیا نکاح نہیں پڑھا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آج بھی اگر کسی مسلمان عورت کا خاوند کفر کی راہ اختیار کر لیتا ہے یا میاں بیوی دونوں کافر ہیں اور ان میں سے بیوی مسلمان ہو جاتی ہے، تو اس صورتحال میں بیوی اپنے خاوند کے مسلمان ہونے کا انتظار کرنا چاہے تو انتظار کر سکتی ہے۔ جب بھی وہ مسلمان ہوگا یہ اس کی بیوی کہلائے گی، کیونکہ اس نے کسی اور جگہ نکاح نہیں کیا بلکہ اس کا انتظار کرتی رہی ہے۔ اور اگر یہ چاہے تو عدت کے ایام گزارنے کے بعد کسی مسلمان مرد سے نکاح کر لے، کیونکہ عدت کے ایام میں اس کا سابقہ خاوند مسلمان نہیں ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کسی گھر میں ایک ملازمہ رہ رہی ہے اور بچپن سے رہ رہی ہے، تو کیا اس پہ یہ واجب ہے کہ وہ گھر کے مردوں سے پردہ کرے؟ اور اگر کسی گھر میں کوئی ملازم رہ رہا ہے، بچپن سے رہ رہا ہے، تو کیا گھر کی خواتین پہ واجب ہے کہ اس سے پردہ کریں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس صورت میں پردہ ضروری ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ اگر کوئی بچپن سے گھر میں ملازم رہ رہا ہے تو گھر کی خواتین کا پردہ اس سے معاف ہے، یا اگر کسی گھر میں کوئی خاتون بطور ملازمہ بچپن سے رہ رہی ہے تو جب وہ بالغ ہوگی تو اسے گھر کے
جو مرد حضرات ہیں ان سے پردہ نہیں کرنا ہوگا، ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے، اس لیے پردے کا حکم عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی دنیا کی چیز کا سوال کرنے لگو تو ان سے یہ سوال پردے کے پیچھے سے ہو کر کرو۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی پردہ کے معاملے میں چھوٹ نہیں ملی، معافی نہیں ملی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی علیہ السلام آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادر لٹکا کر رکھا کریں، یعنی کہ چادر اس انداز سے لی جائے گی کہ سر کے اوپر سے آ رہی ہو اور اس میں چہرہ بھی چھپ جائے، چہرے کا پردہ بھی ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس حالت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس حالت میں پردہ معاف نہیں ہے، پردہ کرنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔